اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے روشنی حاصل کرتے ہوئے چند پروگرامز تیار کیے گئے ہیں۔ 12 پروگرام ہیں، اور اس میں سے بالترتیب آپ یہ پروگرام دیکھتے آئے ہیں اول سے لے کر یہاں تک۔ اور آج جب ہم بات کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ فرمائی، تو سب سے پہل جہاں قیام فرمایا وہ ہے قباء، وہاں پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد جو آپ نے اقدامات فرمائے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت عظیم سفر، بہت ہی عظیم ہجرت نبی کریم علیہ السلام کی، اور اس عظیم ہجرت کا تاریخی کتب میں بہت سیر حاصل گفتگو مصنفین نے فرمائی، اور تاریخی کتب میں اس کا احوال ملتا ہے کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں آپ علیہ السلام نے جو ہے اس سفر کا آغاز فرمایا، پھر کہاں کہاں قیام فرمایا، پھر کن کن راستوں سے آپ ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، قباء کے مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج وہ تفصیل آپ سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے۔ ہمارے علماء حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ جو اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین پاکستان اور پاکستان سے باہر یعنی کہ یورپ میں بھی آپ دین اسلام کی ترویج، تبلیغ، اشاعت کے حوالے سے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کرنے کے حوالے سے، اور بطور خاص ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی اعتبار سے بھی آپ بہت زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسلام کی اور اہل اسلام کی بہت عمدہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ غلام ربانی نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا، اور ماہ ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت مبارک ہو۔ ان نورانی اور پرنور لمحات میں آپ کی معیت اور یہ پیغام میں ایک ایک لمحے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ بڑی نا، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین، ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے جو بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ، ہر حوالے سے ماشاءاللہ بہت مضبوط شخصیت، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ وہ گھڑیاں جس کا پورا سال ہمیں انتظار رہتا ہے ہمارے سامنے ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس بھائی آپ کو بھی خیر مبارک، اور تمام عالم اسلام کو کیو ٹی وی کی وساطت سے مبارکباد ہے کہ وہ ماہ مبارک کے سبحان اللہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں اللہ 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 اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم وسیع، بہت خوش آواز، خوش الہان ثنا خاں اے آر وائی ڈیجیٹل پر آپ پورا ماہ رمضان انہیں سنتے ہیں، اور عمومی طور پر اے آر وائی کیو ٹی وی پر اور اے آر وائی ڈیجیٹل پر آپ انہیں سنتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ محمد وسیم وسیع تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آئیے اسم محمد سے اجالے کرنے کے لیے محمد وسیم وسیع موجود ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو
قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ذوق نعت سے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جس میں یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر، حشر میں ایک ایک کا منہ جو تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پڑ گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ کیا کہنا، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت نعت جسے پیش کر رہے تھے محمد وسیم وسیع۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے سفر ہجرت کی بات کی، سرکار علیہ السلام کا جب مدینے میں آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کا سب سے پہلے قیام جو ہے وہ قباء میں ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جو مختلف گوشوں اور حوالوں سے جائزہ لیا گیا، ایک تو تھا قبل از بعثت اور بعد البعثت، لیکن بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ، دین اسلام کی جتنی اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی آئی اور پیغام کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، اسلوب دعوت کے حوالے سے، اب تو اس پر ہسٹورین نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کو جب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی یہ ہجرت سے پہلے کی کیا تھی اور ہجرت کے بعد کی کیا تھی، اور اس کے لیے اب خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسلوب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت مدنی دور میں۔ اس حوالے سے اس ہجرت کی اتنی اہمیت ہے اور اس سفر کی اتنی اہمیت ہے جس کا آپ نے قباء سے ذکر کیا، کہ جب اسلامی ہسٹری اور اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے مجلس مشاورت ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مالی حوالے سے ایک لیٹر پیش ہوا اور اس پہ شعبان کا مہینہ لکھا تھا،
تو آپ نے فرمایا شعبان تو ہر سال آتا ہے، کون سا شعبان؟ اس پر پھر مجلس مشاورت ہوئی کہ ہم اپنا کیلنڈر رکھیں یا رومن کا کریں یا پرشین کا کریں یا پرانا جو عرب کا جو رسم و رواج تھا عام الفیل کے حوالے سے یا اس سے پہلے بھی ان کے رواج تھے۔ مشاورت ہوئی کہ اسلام کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، لیکن کس سے؟ ولادت مصطفیٰ سے، اعلان مصطفیٰ سے، حضور کے وصال دنیا کے پردہ فرمانے کے حوالے سے اس کا آغاز کب ہو؟ تو اس وقت جو ایک ٹرننگ پوائنٹ اسلامی دعوت کا سمجھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی۔ اس لیے پورا کا پورا اسلامی کیلنڈر ہجری کہلاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دور صحابہ میں صحابہ کرام کی جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی کتنی اہمیت تھی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سے اسلام کس انداز سے ایک دم عروج کی طرف چلا، چونکہ مکی پیریڈ میں اعلان نبوت کے بعد 40 سال میں آپ کو بڑے گنتی کے معدود افراد نظر آئیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب ہجرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائنات پلٹتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے چلے تھے، عموماً یہ سارا سفر عام اس دور میں 12 دن کے لگ بھگ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا طے ہوتا تھا۔ اس لیے اہل سیر نے جتنا حضور کے آمد کا اور انتظار کے جو واقعات لکھے ہیں کہ 12 دن تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح گزار دیے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ عام طور پر یہ سفر 12 دن میں کٹتا ہے، لیکن چونکہ آپ غار ثور میں بھی آپ نے قیام فرمایا تھا اور وہ 3 دن کا جو آپ کا قیام تھا، اس لیے کہ تلاش کرنے والے اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑا سکتے ہیں دوڑا لیں، جہاں جہاں تک سفر کر سکتے ہیں کر لیں، اور جتنی جستجو کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر اس غار ثور میں صدیق اکبر بھی جمال مصطفیٰ سے اپنا فیض حاصل کر لیں۔ تو وہ اضافی دن تھے۔ اس لیے آپ جب ان راستوں کو جو معروف راستے تھے مکہ المکرمہ سے مدینہ جانے کے، اول تو آپ نے درمیان میں غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، اس کے بعد معروف راستوں کو بھی آپ نے چھوڑ کر مختلف راستوں سے چلے، تو تھوڑی پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ اس لیے اہل سیر نے اس پر لکھا کہ کس طرح صحابہ کرام دیوانہ وار مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور وہاں پر ڈیرے لگائے بیٹھے ہوتے تھے۔ بعد نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صبح آتے تھے اور رات کی تاریکی تک جب تک قافلوں کے آنے کا رواج تھا اس عام رواج تک وہیں ڈیرے ڈالتے تھے۔ اور عرب کی وہ تپتی ہوئی وہ صحرا میں دھوپ، وہ گرمی کی تمازت اور وہاں کی پیاس، وہ ساری شدتیں برداشت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ محبوب کا قافلہ آئے تو پہلی نگاہ ہماری مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر زندگی تو ان کے ساتھ گزرے گی، لیکن پہلی نظر بھی وہ جو صحابہ کا اشتیاق تھا نا، پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو کہا کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشتیاق ہر ایک میں کسی نہ کسی درجے میں تھا کہ جب وہ والضحیٰ چہرہ چمکے تو پہلی نگاہ میری جمال مصطفیٰ پر پڑے، انتظار کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جب یہ مایوس ہو کر جانے لگے تو کسی نے ایک یہودی کے بارے میں کہ اعلان کیا، جاء جدکم، یہاں جد سے مراد تمہارا نصیب ہے، تمہاری کامیابی ہے، تنتظرون، جس کا تم انتظار کرتے تھے وہ تمہارا نصیب آ رہا ہے، وہ تمہارے انتظار کا جو محور و مرکز ہے وہ ذات آ رہی ہے۔ تو پھر وہ سارے پلٹے واپس آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑے سے فاصلے پر قباء میں قیام فرمایا۔ بنی عوف کے یہاں پر قبیلہ آباد تھا اور اسی کے سردار کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، اور اسی قباء میں پھر آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی، جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مقام جن کی طہارت کا بھی قرآن نے ذکر کیا اور جس کے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔
آج بھی اس مقام کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، آپ کو عمرے کا ثواب رب کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے تفصیل بیان فرمائی۔ یقیناً بہت تفصیل طلب یہ واقعہ ہے سفر ہجرت مدینہ اور پھر اس میں آنے والے مقامات، اور پھر یہ کہ قباء میں قیام، اور قباء میں پھر مسجد قباء جہاں پر جا کر جب نوافل ادا کرتے ہیں زائرین تو اللہ اکبر عمرے کا ان کو اجر ملتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی، چونکہ آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک نے چھوا ہے اس زمین کو۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں آج حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ آمد کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن مدینہ منورہ آمد سے قبل قباء میں آپ نے قیام فرمایا، تو قباء کے احوال کو علامہ صاحب نے، غلام ربانی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم یہاں یہ چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قباء سے آگے کا سفر اختیار فرمایا، اور پھر اہل مدینہ نے جس انداز میں آپ کا استقبال کیا، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ بےتاب تھے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اور یہ قول منسوب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سرکار علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہوں، دوسری خواہش یہ کہ سرکار کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تیسری خواہش آپ نے فرمایا کہ سرکار کی صحبت میں بیٹھا رہوں، سرکار کی خدمت میں بیٹھا رہوں۔ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات منسوب ہے۔ کیا فرمائے گا اہل مدینہ نے کس طرح استقبال فرمایا حضور علیہ السلام کی آمد پر؟ کچھ ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نور دیدہ عاشقاں، راحت دل مشتاقاں، رحمت عالمیاں، حبیب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں جو قیام فرمایا ہے اور پھر قباء سے جو مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا ہے، یہ جو قباء سے مدینہ کی طرف سفر اختیار کیا، اس سے پہلے یہ بات کہ قباء میں آپ نے کتنے عرصے تک قیام فرمایا ہے، تو اس بارے میں کتب سیرت میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، ابن اسحاق نے جو ذکر کیا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام پیر کے روز تشریف لائے تھے، تو منگل بدھ جمعرات گزار کر جمعے کو صبح چاشت کے وقت آپ وہاں سے تشریف لے کر گئے، مدینہ منورہ کے لیے سفر اختیار فرمایا، سوئے مدینہ روانگی ہوئی ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے 22 روز یا 22 راتیں وہاں قیام فرمایا قباء میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قباء میں 14 روز یا 14 راتیں قیام فرمایا۔ اور جو چوتھا قول ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے قباء میں 10 راتوں سے کچھ زائد قیام فرمایا۔ اچھا، ویسے اگر جو ہے وہ استنادی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چوتھا قول جو ہے کہ 10 راتوں سے کچھ زائد، یہ جو قول ہے یہ استنادی حیثیت سے زیادہ مضبوط ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مسلم ہے۔ تو اور ویسے بھی جو احوال دیکھے جائیں، جیسے کہ ابھی جو ہے وہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام نے وہاں مسجد تعمیر فرمائی، قرائن بھی دیکھیں نا کہ مسجد کی تعمیر کرنا، وہاں پر پھر وہ رہنا وقت طلب ہے، تو یہی جو ہے وہ راجع معلوم ہوتا ہے درایتاً بھی کہ سرکار علیہ السلام نے 10 راتیں اور کچھ زائد جو ہے وہاں قیام فرمایا۔ اب جب سرکار جو ہے وہاں سے جانے لگے ہیں مدینے کی طرف، تو مدینے والوں کا اشتیاق تو یہ تھا کہ وہ تو وہاں آ ہی رہے تھے، بار بار وہاں آ کر سرکار علیہ السلام کو لے جانے کی بات تو ہو ہی رہی تھی۔ اب جب سرکار تشریف لے کے جانے لگے تو سبحان اللہ، وہ جو بنو سالم ہیں انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں آپ قیام فرمائیے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری جو اونٹنی ہے جس پہ آپ تشریف فرماتے ہیں، خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو کہ اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، معمور ہے، جہاں رکنا ہوگا وہیں رکے گی، اللہ کی طرف سے جہاں امر ہوگا۔ جہاں جہاں سے سرکار گزرتے گئے ہیں وہاں آ کر جو محلے تھے، مشہور محلے، ان کے جو سردار تھے، جو وہاں کے چیدہ لوگ تھے، سرکردہ لوگ، وہ آ کر جو ہے وہ عرض کرتے حضور کو کہ حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم آپ کا تحفظ بھی کریں گے، ہمارے پاس عددی قوت، افرادی قوت بھی موجود ہے، آپ کا دفاع بھی بھرپور کریں گے، اور ہمارے پاس سامان بھی ہے۔ تو لیکن سرکار علیہ السلام یہی جملہ سب سے فرماتے رہے کہ خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ معمور ہے، اس کو جہاں حکم ہے وہ یہ وہیں جا کے رکے گی، ہٹ جاؤ۔ اور حضور وہ جب تشریف لے جانے لگے ہیں تو اہل مدینہ کا جو وہ انداز ہے، سبحان اللہ، کیا ان کا انداز، وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، روایت ہے کہ جو حبشی تھے، لائبت الحبشۃ بحرابہا فرحم بقدومہ، کہ وہ حبشی لوگ جو ہے وہ اپنے آلات حرب لے کر، اپنے ہتھیار
لے کر باقاعدہ جنگی کرتب دکھا رہے تھے سرکار کی آمد کی خوشی میں. یہ استقبال کا انداز، یعنی وہ وجد کے عالم میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کرتب حضور کے سامنے وہ حبشی دکھا رہے ہیں. اور وہ جو بچیوں کا تو مشہور ہی ہے کہ حضور جب تشریف لائے تو جو بچیوں نے کہا طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ سب خوش ہیں. وہ ایک روایت کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں تو اضاء منہا کل شیء، ہر شے روشن ہو گئی. اور ابن ابی خیثمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس دن موجود تھا، لم ارى یوما احسن منہ ولا ادوا، میں نے اس دن سے بڑھ کر حسین دن اور اس دن سے بڑھ کر روشن دن نہیں دیکھا جس دن حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. اپنے قدوم ممنت لزوم سے آپ نے یثرب کو مدینہ بنایا، طیبہ بنایا، طیبہ بنایا، تابہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بنو نجار کی بچیوں نے بھی پھر اس انداز میں پڑھا کہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اولین، تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا تاریخی خطبہ تھا جو آپ کا معمول تھا ہمیشہ خطبے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنے خطبے کا آغاز فرماتے تھے. اور اس خطبے میں مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا، لیکن کچھ بنیادی باتیں جو اس میں آپ نے ذکر کی ہیں وہ سب سے بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمائی کہ اپنے بہترین وصیت اوصل مسلم المسلمہ، ایک اچھی وصیت جو ایک مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے اور ایک مسلمان کسی مسلمان کی خیرخواہی کر سکتا ہے، وہ اس کو ایحدہ، کہ اس کو ابھارے اپنی آخرت کے بارے میں. یعنی دنیا کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، دنیا کی فکر میں تو ہر بندہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ مصروف رہتا ہے کہ میں نے دنیا کو کیسے سنوارنا ہے. تو فرمایا دنیا داری کے طور طریقے بتانا یہ کوئی کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اسے آخرت کی یاد دلاؤ، دنیا میں رہ کر اسے اپنی عقبہ کی فکر کے بارے میں بتاؤ. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطبے میں فرمائی تھی وہ تقوی کے بارے میں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ایسا لباس ہے، یہ ایک ایسا پیراہن ہے کہ جب تمہیں ایک دفعہ پہن لیتے ہو اس کے بعد اللہ کے غضب سے بھی محفوظ رہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بھی تم محفوظ رہتے ہو. یہ پیراہن تمہیں غضب الہی سے بھی بچاتا ہے، عذاب الہی سے بھی تمہیں بچاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو اسے پھر دنیا کی چیزیں کب نقصان پہنچا سکتی ہیں. تیسری بنیادی بات اس لباس کے بارے میں، چونکہ ولباس التقوی جو بہترین لباس ہے جس سے بندے کی آرائش و زیبائش میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی لباس اسے وہ حسن نہیں دے سکتا، وہ تقوی کا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی یہ سوشل بیہیویئر اور سوشل کنڈکٹ کے حوالے سے کہ احسنوا، لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو کما احسن اللہ علیکم. رب نے تمہارے ساتھ کیسی بھلائی کی ہے، رب نے تمہارے ساتھ کیسا احسان کیا. اور یہ بڑی گہری بات ہے. آپ جب بعض اوقات معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک پیمانہ رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا ہم، لیکن نہیں. فرمایا کہ تم بندے کو نہ دیکھو ترازو میں کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم یہ دیکھو کہ رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں جو دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، چلنے کی، سوچنے کی، عقل و شعور، پھر بغیر کسی محنت کے تمہیں وہ کچھ دیا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. تو یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود تم رب کی نافرمانی کرتے ہو، لیکن وہ خدا تم سے وہ نعمتیں نہیں چھینتا. وہ تم زندگی بھر نافرمانی کرو، میری طرف توبہ کے ساتھ آ جاؤ تو میں تمہیں بخششوں کے لباس میں ڈھانپ دوں گا اور اس کا سائے میں لے لوں گا اپنے کرم کے، رحمت کے. تو احسنوا للناس، لوگوں کے ساتھ اپنے پیمانے نہ رکھو، وہ رکھو جو رب نے تمہارے ساتھ رکھا ہے. یہ وہ بنیادی نکتہ تھا جو آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی حسن سلوک اور پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے فرمایا. بہت عمدہ، بہت اور آخری بات جو اس حوالے سے کہ جب تم اپنے رب کے ساتھ بنا لوگے، اپنے معاملات رب کے ساتھ درست کر لوگے، تو پھر زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے ساتھ اپنے معاملات کیا کہنے کیا کہ یہ چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. رب کائنات کے ساتھ ایک بندے کا جب ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ دنیاوی ان معاملات سے بہت آگے نکل جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے میں صحیح مقام پر پہنچ گیا ہوں، صحیح بارگاہ میں نے التجا پیش کر دی ہے. اس حوالے سے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اور میں چاہوں گا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اولین اقدامات فرمائے، یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ ہجرت پڑھ لیتے ہیں، سفر ہجرت اور پھر آمد پر جو استقبال ہے اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اقدامات ہے اس پر توجہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور ان اقدامات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نقوش سیرت آپ دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل یہ ایک ایسا پرنور پروگرام ہے کہ جس میں سرکار علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہے. نعتوں کا بھی ایک اس کے اندر ایک خوبصورت گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے اور سیرت مبارکہ کے بھی پہلو اس میں سامنے آ رہے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے. آپ کے اولین جو اقدامات ہیں اس میں عہد مواخات بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جو تاریخی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کچھ فرمائی گا اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کے اولین اقدامات اور عہد مواخات جو آپ نے فرمایا اس کی بھی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے. دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، اور سید الانبیاء والمرسلین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بصیرت، آپ کا تدبر اور آپ کی فکر کی گہرائی اور گہرائی اور معاملہ فہمی اور موقع شناسی، یہ سارے اوصاف بھی سرکار علیہ السلام پہ ختم ہیں. تو حضور جان عالم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہاں جو چیلنجز آپ کو درپیش تھے ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے آپ نے داخلہ پالیسی بھی وضع فرمائی ہے، خارجہ پالیسی بھی وضع فرمائی ہے. داخلہ پالیسی کے لیے آپ نے یہ اقدام فرمایا عقد مواخات کا، یعنی مواخات کا معنی ہوتا ہے بھائی بھائی بنانا، بھائی چارے کا عقد کرنا، باقاعدہ ایگریمنٹ کہہ لیں آپ اس کو. سرکار نے باقاعدہ عقد فرمایا ان کے مابین، بھائی بھائی بنایا مہاجرین کو اور انصار کو. یہ بھائی بھائی کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ دیکھیں مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان کی فکر، مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بود و باش، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، لائف سٹائل وہ الگ تھا. مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں ان کی بود و باش، ان کا لائف سٹائل، ان کا کلچر الگ تھا. یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کے وہ تجارت کرتے تھے. ان کو کھیتی باڑی کے اور زمین کے معاملات سے کوئی نہ دلچسپی تھی، نہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں. ان لوگوں کو تجارت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھیں، یہ کھیتی باڑی کے کرتے تھے. یہ اور پھر جو ہے وہ یعنی کئی جگہوں پر، کئی سطحوں پر آپس میں ایک فکری اختلاف موجود تھا. اب یہ وہاں سے آئے ہیں مہاجرین اور یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، گھر بار چھوڑ کر آئے، مال و دولت چھوڑ کر آئے، ظاہری طور پر بالکل بے سر و سامان ہے. اب سرکار علیہ السلام نے ان کی جو ظاہری بے سر و سامانی ہے اس کا مداوع بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے اس کا چارہ بھی کرنا ہے کہ تاکہ ان کی بے سر و سامانی کا معاملہ ختم ہو. دوسرا یہ جو ان کے مابین آپس میں مختلف سطحوں پہ معاشی، معاشرتی اور فکری سطحوں پہ جو ان کے مابین بیگانگی ہے وہ بیگانگی بھی ختم ہو جائے، وہ یگانگی میں تبدیل ہو جائے. ان کے مابین اجنبیت نہ رہے، ایک دوسرے سے بالکل اچھی طرح مانوس ہو جائیں، گھل مل جائیں، بلکہ شیر و شکر ہو جائیں. تو یہ شیر و شکر کرنے کے لیے اس اختلاف کو ہر ممکنہ حد تک ختم کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے یہ بہت بہترین اقدام فرمایا کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے مواخات قائم فرمائی، یعنی بھائی بھائی بنا دیا. اور باقاعدہ ہمیں کتب کے اندر نام بھی ملتے ہیں، آپ کتابیں اٹھائیں تو باقاعدہ نام ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ نے کس کو کس کا بھائی بنایا ہے. اب ظاہری بات ہے وقت کم ہے، سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے، لیکن میں جو ہے بطور خاص برکت کے لیے بھی اور تاکہ کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے خلفائے راشدین کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ عقد مواخات کس کے ساتھ ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھائی بنایا. انصار میں سے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھائی بنایا سیدنا اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا. یہ اتبان ہے عین اور تا کے ساتھ تلوار والی تے.
اتبان. ایسے ہمارے عام طور پر اسے اتبان کہا جاتا ہے، لیکن اس کا درست ضبط جو ہے وہ آئین کی زیر کے ساتھ اتبان. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھائی بنایا ہے سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اوس الف اور سین کے ساتھ ہے اور ثابت تھا. اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سرکار نے بھائی بنایا اپنا. ہذا اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے بھائی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. تو اوروں کو بھی آپ نے بھائی بھائی بنایا. پھر یہ جو عقد مواخات ہے یہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کتنے عرصے بعد آپ نے یہ اقدام فرمایا؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں کتب سیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں. 5 قول ملتے ہیں. ایک قول یہ 3 ماہ بعد آپ نے ایسا کیا، ایک قول یہ 5 ماہ بعد ایسا کیا، ایک قول یہ کہ 9 ماہ بعد ایسا کیا، اور ایک قول یہ کہ 1 سال کے بعد ایسا کیا، اور ایک قول یہ آخری 5واں قول کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے فوراً بعد آپ نے یہ اقدام کیا. ویسے قرائن سے جو راجع لگتا ہے، جس کی طرف قلب کا میلان ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد ایسا کیا ہوگا. مسجد نبوی شریف کی جو اتنا اثر تعمیر ہو، کیونکہ زیادہ 1 سال والا نہیں، اس سے کم ٹن ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ عرصہ گزارنا جو ہے وہ حکمت کے قریب معلوم نہیں ہوتا. جو اس وقت کے تقاضے تھے ان کے مطابق جتنا جلد یہ اقدام ہو اتنا ہی اچھا یہ محسوس ہوتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جو مسجد نبوی شریف والا قول ہے یہ قول جو ہے قرین قیاس ہے. تو یہ آپ نے بہت زبردست اقدام فرمایا اور اس کے ذریعے آپ نے آئندہ تک کے لیے مثال دے دی اور یہ آفاقی سوچ آپ نے فراہم کر دی کہ بنیاد اخوت کی کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بنیاد اخوت کی، نہ کہ رنگ نسل زبان. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. وسیم وسیع آپ تشریف لائے. آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمانے، قدم مبارک رکھنے کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی تاریخی تناظر میں. اور یہ جو اسکالرز تشریف فرما ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد وسیم وسیع. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ بڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بڑھو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے بول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا جی، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد آمد، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ،